قانون سازی کے عمل کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں اس طرف ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو قانون ہمارے ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں وہ ایک پروسیجر اور ایک پروسیس سے گزر کے بنتے ہیں. تھیوریٹیکلی یہ ایک 13 سٹیپس کا ایک پروسیس ہے جو کہ اگر اس کو واقعی اس کو فالو کیا جائے تو یقیناً کلیکٹیو وزڈم اور ایفرٹ جو ہے ایک بہتر طریقے پہ سامنے آئے گی. تو تھیوریٹیکلی یہ کتنا ایکچولی اس میں ہوتا ہے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گی، لیکن میں صرف یہ اس میں شیئر کروں گی کہ یہ 13 سٹیپ پروسیس کہ جب بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور جب وہ ایک ایکٹ کی ایک قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ کس پروسیس سے گزرتا ہے. تو پہلے جب بل پیش ہوتا ہے تو اس بل کی جس منسٹر نے پیش کیا ہے، اگر یہ ایک گورنمنٹ بل ہے تو گورنمنٹ بل جو ہے کوئی نیا ایکٹ لانا ہے کسی منسٹری کی طرف سے آیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان پروٹیکشن بل جو ہے وہ 2014 میں آیا، تو اس بل کی ابتدا جو ہے کسی منسٹر نے اس کو پیش کیا. تو یہ اس بل جب پہلی دفعہ پیش کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اس کے اوپر اچھی طرح سے توجہ سے ریسرچ کر کے کام کرنا چاہیے اور اس میں بتانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اور یہ ایک پراپر ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈرافٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر مختلف جو گورنمنٹ کے یا لیجسلیٹرز جو ہیں ان کو یہ ایک ڈرافٹ ڈاکیومنٹ سب کو پیش کیا جاتا ہے اور 10 دن دیے جاتے ہیں. 10 day written notice to the secretary to move the bill. یہ 10 دن کا نوٹس دیا جائے، یعنی اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ 10 دن کے نوٹس میں یہ بل جو ہے اسمبلی میں پیش ہوگا اور اس کی کاپیز جو ہیں 3 کاپیز جو ہیں دی جاتی ہیں. اور یہ لیکن اس بل کو پہلے پیش کرنے سے اس کے اوپر بہت تحقیق ہو چکی ہوتی ہے، اس پہ کام ہو چکا ہوتا ہے اور یہ پراپر ایک ڈرافٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. دوسرا جو سٹیپ ہے آرڈر آف دا ڈے. آرڈر آف دا ڈے کا مطلب ہے کہ دا پرائیویٹ ممبرز بل یہ کب اس کے اوپر بحث ہوگی. اس میں اسمبلی جو ہے اس کا ایک آرڈر آف دا ڈے ہوتا ہے کہ دا پرائیویٹ ممبرز بل جو ہے اگر وہ پرائیویٹ ممبر کا بل ہے تو اس کے لیے ایک دن مختص ہے، یعنی ٹیوزڈے کا دن ہے. اینڈ ان دی آرڈر آف دا ڈے دیٹ پرائیویٹ بل ول بی ڈسکس، یعنی اس کو پرائیورٹی ملے گی. تو آرڈر آف دا ڈے اینڈ کاپیز آر سرکولیٹڈ ٹو آل ممبر. اگر یہ پرائیویٹلی کسی لیجسلیٹر نے کیا ہے تو ٹیوزڈے کو کیا ہے، اور اگر کوئی گورنمنٹ بل ہے تو پرائیویٹ بل کو پرائیورٹی ملے گی آن ٹیوزڈے اینڈ دس ول بی ڈسکسڈ. اور اس بل کی جو انٹروڈیوس کیا ہے یا پیش کیا ہے جو بل اسمبلی میں، اس کی کاپیز تمام ممبرز کو سرکولیٹ کی جائیں گی. کیوں سرکولیٹ کی جائیں گی؟ کہ تمام ممبرز جو ہیں اس کو پڑھیں. یہ سرکولیٹ برائے سرکولیٹ نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد ہے کہ ان سے کمنٹ لیں اور وہ اپنا جو تجربہ ہے، جو ان کی نالج ہے، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور بتائیں کہ، اور آف کورس یہ کنٹریبیوشن کس نظریے سے ہونی چاہیے، جو لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری ہے. کسی انڈیویجول کی کوئی پریفرنس نہیں ہے. اس میں اگر کوئی ایسا بل ہے جس میں کلیکٹیو بینیفٹ ہے اور چند ایک لوگوں کو فائدہ نہیں ہے تو لارجر انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کمنٹ کرنی ہے. تیسرا جو ہے یہ بل کی شرائط میں سے ایک ہے کہ جو بل پیش کیا گیا ہے وہ اسلامی طور پہ منافی نہیں ہونا چاہیے، ریلیجن کے منافی نہیں ہونا چاہیے. سچ اے بل اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ اس میں کوئی اسلامی شک ہے تو وہ پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس بھیجا جاتا ہے اگین کمنٹس کے لیے، یعنی اس کے اوپر ان کی کمنٹ، ان کی رائے جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایک بل پیش ہوتا ہے اگر ہر لیجسلیٹر اپنی پوری تندہی سے اور اپنی پوری دلچسپی کے ساتھ
اس میں کنٹریبیوٹ کرے تو اس میں بہت سی کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ آ سکتی ہے. اس کا چوتھا سٹیپ ہوتا ہے کہ پہلی ریڈنگ کریں سب لیجسلیٹرز، اس کی پہلی ریڈنگ کریں اور ڈسکشن آن پرنسپلز آف دا بل، اور اس کے اوپر پھر بحث کریں. یعنی جب بھی اسمبلی کا سیشن آئے اس کے اوپر بحث کریں. یعنی فرسٹ ریڈنگ دینا امپورٹنٹ ہے فار آل دا لیجسلیٹرز ہو ہیو ریسیوڈ دا کاپی آف اے ڈرافٹ بل. So they must read it, they must give comment, and they must discuss it. So discussion on principles of the bill کہ بھئی یہ بل جو ہے وہ صحیح ہے. پانچواں کا سٹیپ ہوتا ہے موشن آف کنسیڈریشن بائی ممبر ان چارج. تو وہ جو کمنٹس آئی ہیں، جو ویوز آئے ہیں اس بل کے اوپر، وہ ان کو پڑھے، سمجھے، اور اگر وہ ویلیویبل کمنٹس ہیں تو اس کو اس بل میں انکارپوریٹ کریں.